12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان، أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس پر اللہ کی طرف سے گواہ آئے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت، اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو اس کا منکر ہو سارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، تو اے سننے والے تجھے کچھ اس میں شک نہ ہو، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن بہت آدمی ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اپنے اعمال کے بدلے دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت چاہتے ہیں، اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے اعمال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک روشن دلیل سے وہ دلیل عقلی مراد ہے جو اسلام کی حقانیت پر دلالت کرے، اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو وہ یہودی مراد ہیں جو اسلام سے مشرف ہوئے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور گواہ سے مراد قرآن پاک ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک روشن دلیل سے مراد قرآن پاک، اور اس شخص سے جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اہل ایمان، اور گواہ سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، اور اس روشن دلیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گواہ بھی آئے اور اس کی صحت کی گواہی دے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتا ہو؟ ایسا نہیں، ان دونوں میں عظیم فرق ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی قرآن نازل ہونے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمائے جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ان کے لیے پیشوا اور رحمت تھی کہ وہ لوگ دینی اور شرعی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نیز تورات گمراہوں کو ہدایت کی راہ دکھاتی تھی، اور ان اوصاف کے حامل افراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور یہودی، عیسائی، مجوسی، بتوں کے پجاری وغیرہ تمام کفار اور دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان نہ لائے گا تو آخرت میں آگ اس کا وعدہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی بات بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں جو کوئی بھی ہے، یہودی ہو یا نصرانی، جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ
میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور جہنمی ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے، اس دین کے صحیح ہونے اور قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں شک نہ کر، بے شک یہ تیرے رب عز و جل کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس قرآن کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے اس حصے کا تعلق ما قبل مذکور آیت نمبر 13 ام یقولون افتراہ سے ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے، تو اس بات میں شک نہ کر کہ دیگر ادیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے گا تو آخرت میں اس کا وعدہ آگ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کفار کے لیے آگ کا وعدہ ہے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے اس حصے کا تعلق اسی آیت کے اس حصے وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ سے ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔